البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ قرآن کی چوٹی جو ہے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروہ، اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں علامت ہے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے شروع۔ اس کے بعد 2 صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے۔ براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الناس، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں۔ براہ راست وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آیا ہے، فاطمہ الزہرا۔ تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شکل، الزہراوین، یہ 2 نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن 2 بدریوں کی شکل میں ظاہر ہوگی، انہوں نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان کا ساتھ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے شان۔ اس سورہ مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم ہے، ویسے دوسرے کو رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے میں پہلے حصے میں اصل روح سکون سابقہ امت مسلمہ سے، یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہے، لیکن آیات 152 ہیں۔ دوسرے حصے میں 22 رکوع ہے، لیکن آیات 134 ہے۔ گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18، لیکن آیات کی تعداد زیادہ 152 ہے۔ دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22، لیکن آیات کی تعداد 152۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا، وہ اس لیے تھا کہ کچھ حقائق آپ کو ان ناموں کے حوالے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ الامتین، 2 امتوں کی صورت، اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے مرکزی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی، ملٹیپل عمودی، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4۔ لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے دوسرے حصے میں، اس میں ڈویژن جو ہے وہ ہاریزونٹل ہے، وہ افقی تقسیم ہے، عمودی نہیں ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ان کو پہلے سے دیکھ لیجیے کہ اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4۔ پہلے 4 رکوع یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا کر 12-13 سال محنت کی، اور ان 12-13 سالوں کے دوران 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں جو بھی حکمت، فلسفہ اور بنیادی دعوت، یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئی
ان کا خلاصہ نچوڑ نکالنا ہے یہاں چاہتا ہوں۔ اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ میں بعد میں سمجھ گیا، لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ انشاءاللہ۔ پھر 10 رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے، بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے، اس میں دعوت ہے ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد 9 رکوع ہے ملامت تنقید، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، ہم نے یہی احسان کیے یہی احسان کیے یہی احسان کیے، تم نے یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی، اور اس سب کا نتیجہ آخر کیا ہوگا کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک پائے گے، اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس پر فائز کرنا، اور اس کی علامت کے طور پر جسے میں کہا کرتا ہوں کارونیشن، تاج پوشی، ایک امت معذور دوسری امت اس کا نسب ہو رہا ہے، اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے؟ قبلہ تحریک، وہ قبلہ یہ مثلاً سابقہ امت کا قبلہ اب مسلم ہوگا، اب اہل توحید کا قبلہ امت کے قبلہ ہوگا، جو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان 4 میں یہ میں نے تھوڑی سی تبدیل جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھ سکتے، الف لام میم ہا میم ہا علیحدہ میم اگر لکھے ہوئے ہوتے جڑے ہوئے، کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیحدہ، قطع علیحدہ تو حروف مقطعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے، سب کے نزدیک مسلم، ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول۔ اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز، جیسے کہ کوئی میسیجز بھی ہیں ادھر ادھر بھیجے گا کہ اسی کے میسیجز کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بات واقعی صحیح سوچ سے ہے، اللہ عالم، لیکن اس کا کوئی مفہوم اس کے معنی نہیں، وہ اتفاق اس پر ہے کہ بعض بات نے کچھ اپنی سے کوشش کی ہے کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے، اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی معلوم نہیں سوائے اللہ اس کو۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائے تو شاید آئندہ جو کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو۔ دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے، میں بتا چکا ہوں، الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ہوتا۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجیے قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں میں شروع میں یہ حکم کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا نصف کیے تو 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی۔ تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان 3 حصوں میں تقسیم کر دی گیا، 9 9 9 پروانی 27 اتنا کسے ہیں، پہلے حصے میں سے بہت کم حروف ہوئے، بہت کم، آخری حصے کے تقریباً تمام حروف تقریباً، درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے، صاد ضاد، فرق کیا ہے؟ سین شین، فرق کیا ہے؟ را سا، فرق کیا ہے؟ تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا، اور جو بغیر نقطے کے غیر نقطے ہے۔ پھر اس میں 3 صورتیں ہیں جن میں ایک ایک کرتا ہے، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد۔ پھر صورتیں ہیں جن میں 2 2 آئے، جن میں 3 3 آئے، 4
دو ہی صورتیں ہیں جن میں 4 ہیں اور دو ہی صورتیں جن میں 5 ہیں۔ یہ ہے صرف یوں سمجھیے کہ آداب و شمار۔ اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کریں تو شاید بات کریں۔ باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے۔ انا اللہ اعلم، پہلا لفظ انا اس کا الف لے لیا، درمیانی لفظ اللہ اس کا درمیانی لام لے لیا، تیسرا لفظ اعلم یہ آخری لفظ ہے، آخری حرف میم لے لیا۔ انا اللہ اعلم، میں اللہ جانتا ہوں، واللہ اعلم، واقعتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے، لیکن یہ تو ان کی اس رائے کو بھی اکثر بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا۔ اب جو پہلے 2 رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے، ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے نوٹ کریں۔ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت و رسالت کا۔ ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت میں لبیک کہا، ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا۔ وہ ایک گروہ موجود تھا، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، دیکھو۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور اندرمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا۔ اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر، وہ ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے، کہ جو داعی ہے، مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت نہیں۔ یہ 3 قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے گئے، ہمیشہ۔ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی، ایک ہوتا ہے بعض نصیحت کی، اس نے بھی فائدہ اٹھایا، اٹھا لیا۔ ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی، وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا۔ نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ تو لازماً اپنے نظام کا تحفظ کریں گے۔ ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں۔ اگر یہ شاید نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے۔ اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں 3 طبقے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر پوری جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر کے بعد آباد۔ اب جو آئے جان دینی پڑے حاضر ہو، مال دینا پڑے حاضر ہو، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی قربانی کرے حاضر ہو۔ جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس۔ خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، ہٹ درمی پر، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے، کیسے مانتے ہیں؟ ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہمارے مفادات، ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہیں۔ یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید ہے۔ اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں، سوچے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہو کیسے جگایا؟ کوئی سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا دیں، جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے، وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اٹھا دیں گے؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں، ان کے حق میں کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی تبدیل، کوئی انذار، کوئی تفصیل۔ تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے ہیں، کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے دعوت کو قبول کر دیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر دیا، یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر کے بعد آباد، وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں۔
کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹکتے گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹکتے گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے، ماننا ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی، لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کرے عہدے میں بھی پڑے۔ اس کے لیے درس ہمارے ہاں منافقین، لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان 4 رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مرض ہے اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہوگا کہ منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لوگ ہیں سازش اس حوالے سے وہ چیز، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا، مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، حرف اورا ریب نئے تبدیل ہے۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ھدی للمتقین، فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ھدی سے شروع کر دیں گے، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی مل سکتے ہیں۔ آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشیے میں معانقہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، معانقہ عند المتأخرین، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقویٰ جو بچنا چاہے۔ تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجیے، بقا یقین، کسی کو بچانا، تقویٰ خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حص موجود ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون، یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر، مدینے والوں دیکھو یہ کون ہے، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں، بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائی نہیں۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، گناہوں سے چھپی ہے، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی اپیئرنس، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت نہیں۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی کا چیز کا بہت بڑا حکیم اور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں سکتے، اس
کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تصریح ممکن نہیں۔ There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard. وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں۔ There's nothing more real than what cannot be seen. There's nothing more certain than what cannot be seen. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کو سے خرچ کرتے ہیں، خیر میں، بلائی میں، نیکی میں، امنائے نو کی حاجات کو رفع کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں، خود اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہے، اس میں کہ عام طور پر آج کل ہمارے یہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور اس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس سے ایمان جو ہے توراۃ پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سے، البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی، جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کریں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر، لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو، بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں کبھی، قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے ہے، بات تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں، تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان۔ واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنا، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کی حضور حاضر ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو عمل سے اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ہے، ڈوگما بن کے رہ جائے۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا، عید میلاد نبی منا لیجیے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجیے، نعتیہ اشعار کہہ دیجیے، اللہ اللہ کہہ اللہ، یہ ایمان بالرسالت کی وجہ سے۔ عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین سے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے۔ یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ، اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہارے نگاہوں کے ساتھ۔ 13 برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کتاب کی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے، اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پاتے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے، منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا۔ اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں، لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہ ہے۔ تو گویا کہ تعمیل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تعمیل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا